السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے بخاری اور مسلم شریف کی ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ شیطان کے وسوسوں میں پڑ جاتے ہیں، اور شیطان اس طرح اس کو بہکاتا ہے کہ پہلے وہ تو سوال کرتے ہیں کہ یہ چیز کیسے پیدا ہوا، یہ کیسے بنا، اور اس کے بعد آخر میں یہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ کیسے پیدا ہوا ہو۔ تو یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، ایمان سے نکل جائیں گے آپ، اور بہت بڑا گناہ ہے۔ تو آئیے اس حدیث کو ضرور سنیں اور میری باتوں کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ پہلے میں عربی میں عبارت پڑھوں گا، پھر انشاءاللہ ترجمہ تھوڑی سی تشریح کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خلق كل شيء فمن خلق الله عز وجل رواه البخاري ولمسلم قال قال الله عز وجل إن أمتك لا يزالون يقولون ما كذا حتى يقولوا هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله عز وجل۔ ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ ہمیشہ آپس میں پوچھ گچھ یعنی سوال کرتے رہیں گے، یعنی شیطانی وسوسوں کی شکل میں ان کے اندر اس طرح کے فاسد خیالات پیدا ہوتے رہیں گے بیہودہ، جبکہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ بخاری کی روایت اسی طرح ہے، اور مسلم شریف میں اس طرح ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کی امت کے لوگ اگر شیطان کے وساوس سے ہوشیار نہ رہے تو پہلے یوں کہیں گے کہ یہ کیا ہے، یہ کیسے ہوا، یعنی مخلوقات کے متعلق آپس میں گفتگو اور تفتیش کریں گے، اور پھر آخر میں یوں کہیں گے کہ سب اشیاء کو یعنی سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ہے۔ تشریح: اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ شیطان کے وسوسوں سے ہوشیار اور چوکنا رہو، کیونکہ شیطان انسان کے دل و دماغ میں بتدریج آہستہ آہستہ وسوسہ ڈالتا ہے، پھر دیگر اشیاء اور مخلوقات کے بارے میں خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ فلاں چیز کیا ہے، کیسے ہے، اور اس کو کس نے پیدا کیا ہے۔ بتدریج یہ نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ جب تمام مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ہے۔ یہ وسوسہ چونکہ کفر و ضلالت ہے، اس لیے اس پر استعاذہ کیا جائے اور مزید وسوسوں اور خیالات کو ختم کر کے اپنی توجہ اور دھیان دوسری طرف کر لینا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق کوئی فاسد خیال پیدا نہ ہو۔ یاد رکھے کہ شیطان کے وسوسوں سے بچنا ہے۔ بہت سے مسلمان ہیں جو تھوڑے سے علم آ جاتا ہے تو پھر وہ سوالات پہ سوالات کرتے ہیں کہ یہ کیسے پیدا ہوا، یہ پہاڑ کیسے پیدا ہوا، یہ آسمان کو کیسے بنایا گیا۔ جب یہ ساری چیزیں کو اللہ نے پیدا کیا تو پھر نعوذ باللہ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جبکہ اللہ نے خود قرآن پاک میں سورہ اخلاص میں قل هو اللہ احد میں فرما دیا، قل هو اللہ احد، کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ نہ تو کسی کا باپ ہے نہ ان کی اولاد ہے، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ نے ساری چیزوں کو پیدا کیا لیکن اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے، اس لیے ان چیزوں کو ذہن میں نہیں لانا ہے، اس سے آپ کا ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ کو اللہ نے جو حکم دیا بس اس کو کریں، زیادہ اندرونی بات میں نہیں جانا ہے۔ تو اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم۔